السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کے سلسلے میں آج رات اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب ہو رہی ہے۔ قوم کل 79واں یوم آزادی منائے گی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی ادارے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت 1036 ارب روپے سے زائد لاگت کے ڈیموں کے 18 منصوبوں کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کھاد کے کارخانہ داروں پر زور دیا ہے کہ وہ معیار پر سمجھوتے کیے بغیر ڈی اے پی کھاد کی قیمتیں کم کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت معاشرتی سطح پر ڈیجیٹل انقلاب کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج کراچی میں ہب کینال منصوبے کا افتتاح کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا 3 روزہ عرس آج لاہور میں شروع ہوا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ معروف پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی آج 25ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کی مناسبت سے آج رات جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں ایک شاندار خصوصی تقریب ہوگی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تقریب میں قومی اور غیر ملکی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت متوقع ہے۔ تقریب میں خصوصی ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ تینوں مسلح افواج کی پریڈ اور فضائی مظاہرہ بھی تقریب کا حصہ ہیں۔ تقریب کے دوران مارکہ حق میں جیت کی خوشی میں وزیر اعظم مارکہ حق یادگار کی رونمائی بھی کریں گے۔ یوم آزادی کی اہم تقریبات میں دوست ممالک ترکی اور آذربائیجان کے فوجی دستے خصوصی طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ قوم کل 79واں یوم آزادی اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے بھرپور جذبے سے کام کیا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں امن، یکجہتی اور ملکی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب صبح 8 بجے یادگار پاکستان اسلام آباد پر ہوگی، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف قومی پرچم لہرائیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مارکہ حق میں حالیہ شاندار فتح نے رواں سال یوم آزادی منانے کی قوم کے جوش و جذبے اور خوشیوں کو دو چند کر دیا ہے۔ عمارتوں کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور روشنیوں سے سجایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنی گاڑیوں اور گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لہرائے ہیں۔ بازاروں اور سڑکوں کے کنارے سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں قومی پرچموں، جھنڈیوں، ٹوپیاں اور بچوں کے سبز اور سفید رنگ کے کپڑے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان نے بھی اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کے حوالے سے وطن عزیز کی مسلح افواج ایک نمائش کا انعقاد کر رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔
اس سلسلے میں اسلام آباد میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کی مناسبت سے پاکستان کی مسلح افواج نے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش کا اہتمام کیا ہے، جسے کل صبح 10 بجے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نمائش میں مارکہ حق کے دوران استعمال کیے گئے مختلف جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک اور دیگر فوجی ساز و سامان شامل ہیں۔ نمائش میں توپیں، راکٹ لانچر، بختر بند اور جنگی سامان بردار گاڑیاں بھی شامل ہوں گی۔ مارکہ حق میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ریڈارز بھی نمائش کا حصہ ہوں گے۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ملتان سے غلام عباس کی رپورٹ۔ جشن آزادی کے سلسلے میں ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ پر واقع دمدمہ پر آج رات 12 بجے آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ ہوگا۔ اس موقع پر قاسم باغ اسٹیڈیم میں آج رات محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ملتان میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریبات کل کچہری ملتان ہائی کورٹ کے ہاتھے، بہودین یونیورسٹی ملتان، خواتین یونیورسٹی، MNS زرعی یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوں گی۔ لاڑکانہ سے ظفر علی کی رپورٹ۔ لاڑکانہ میں بھی مارکہ حق اور جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ لاڑکانہ کی سڑکیں، گلیوں، چوراہوں کو قومی پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ لاڑکانہ کے مختلف سیاسی سماجی تنظیمیں اور شہریوں کی جانب سے مارکہ حق اور جشن آزادی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، اور کل جشن آزادی کے دن قومی پرچموں کے ساتھ ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جبکہ لاڑکانہ ڈویژن کے کمشنر طاہر حسین سانگھی نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جشن آزادی والا دن قومی جوش و جذبے سے منایا جائے گا، اور جشن آزادی کی خصوصی تقریب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میونسپل اسٹیڈیم لاڑکانہ میں منعقد کی جائے گی۔ پشاور سے جوہر علی کی رپورٹ۔ یوم آزادی کے سلسلے میں صوبائی دارالحکومت پشاور میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سول سیکریٹریٹ پشاور میں منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مہمان خصوصی ہوں گے۔ اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی گورنر ہاؤس پشاور میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ، ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹرز، تمام ضلعی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب ہوں گی۔ دینی اسلام محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں یوم آزادی منانے کی غرض سے تقاریری مقابلوں، قومی نغموں اور مصوری کے مقابلوں کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تاریخی قلعہ بالہ حصار، خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت، سول سیکریٹریٹ، کمشنر ہاؤس اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عمارتوں کو بھی قومی پرچموں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ بلوچستان میں جشن آزادی کے حوالے سے کوئٹہ سے ثاقب عزیز کی رپورٹ۔ کل یوم آزادی کی صبح کا آغاز صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی اور نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب صوبائی اسمبلی کے سبزہ زار پر منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی پرچم کشائی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی طرح گورنر ہاؤس اور بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ دریں اثنا جشن یوم آزادی اور مارکہ حق میں شاندار فتح کو بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے لیے صوبہ بلوچستان میں تیاریاں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ آزاد کشمیر مظفر آباد ریڈیو سے بادشاہ خان کی رپورٹ۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، یکجہتی، خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کے جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ٹھیک صبح 7:59 پر سائرن بجائے جائیں گے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ سڑکوں پر ٹریفک 1 منٹ کے لیے رک جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے اضلاع میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ اس دن کے مرکزی پرچم کشائی کی تقریب ہائی کورٹ گراؤنڈ مظفر آباد میں ہوگی، جس میں آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق قومی پرچم لہرائیں گے۔ پولیس کا چاق و چوبند دستہ سلامی پیش کرے گا اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ مظفر آباد، میرپور اور راولا کورٹ میں سرکٹ بینچوں اور آزاد جموں کشمیر بھر کی ماتحت عدالتوں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوں گی۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام شہروں میں یوم آزادی کے حوالے سے موٹر سائیکل اور کار ریلیوں، ثقافتی شوز اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آزاد
آزاد جموں کشمیر کی تینوں ریڈیو اسٹیشنز یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ اور آخر میں میرپور آزاد کشمیر سے علی اختر سلیم کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح ڈویژن میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم آزادی پاکستان اور مارکہ حق کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آج شام قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور سے جشن آزادی کار اور بائک ریلی نکالی جائے گی، جس کے اختتام پر رات 11 بجے کے قریب شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ پروگرامز کے مطابق 14 اگست صبح 7:58 پر بلدیہ لان میرپور میں پرچم کشائی اور سلامی کی مرکزی تقریب منعقد ہوگی۔ 14 اگست صبح 11:30 پر منگلا جھیل میں ایک بوٹ ریلی بھی نکالی جائے گی۔ اسی شام 4:30 پر شجرکاری، جبکہ 6:30 پر میراتھن ریس کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد دی گئی اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے یوم آزادی اور مارکہ حق کے فتح کے سلسلے میں پیش کی تھی۔ قرارداد میں مارکہ حق کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا جو بھارت کی بلا اشتعال فوجی جارحیت کے خلاف پاکستان کی بہادر مسلح افواج کی شاندار فتح ہے۔ ایوان نے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم، کردار، جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ قرارداد میں ان شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا جن کی عظیم قربانیوں نے قوم کی آزادی اور وقار کا تحفظ یقینی بنایا۔ قرارداد میں شہریوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ نظم و ضبط، قومی فخر اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر پاکستان کی خوشحالی، اتحاد اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں پاکستانی مسلح افواج کی دشمن پر فتح سے اس سال آزادی کا جشن دوبالا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مارکہ حق میں دشمن کو شکست ہوئی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جشن بھارت کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا تحفظ اور فتح کی خوشی کس طرح مناتی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے اعلان کیا کہ آج رات ٹھیک 12 بجے اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جشن آزادی کی تقریبات میں ملی نغمے اور پریڈ بھی شامل ہوگی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کل صبح ملک کے مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات ہوں گی، جبکہ شکرپڑیاں اسلام آباد میں بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی چودھری صالح حسین نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستانی عوام ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج اسلام آباد میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر اہتمام مارکہ حق کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی محمد اون ثقلین نے صنعتی کارکنوں کی بہتری کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بین الاقوامی ادارے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ درجہ بندی میں بہتری پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے معاشی ٹیم کی پذیرائی کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ادارے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کا CAA2 سے بہتر ہو کر CAA1 پر آنا انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومتی ٹیم اس ریٹنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا معاشی پالیسیوں کی درست سمت ہونے کا مظہر ہے۔ موڈیز ریٹنگ نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو CAA2 سے CAA1 کر دیا گیا ہے۔ موڈیز کا پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو ایک مستحکم معاشی منظرنامے کے ساتھ CAA1 میں اپ گریڈ کرنا حکومت کے اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے آذربائیجان کے ساتھ باہمی اعتماد اور مشترکہ اقدار اور امنگوں پر مبنی اپنے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ بالخصوص تجارت، معیشت اور روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ صدر نے کہا کہ تجارتی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری کے شعبے میں شراکت داری اور بہتر علاقائی روابط سے دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب
بنائیں گے جس سے مشترکہ خوشحالی کے حصول میں مدد ملے گی۔ صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست فضائی رابطے فعال ہونے کا خیر مقدم کیا اور اسے تجارت، سیاحت اور عوام کے درمیان روابط کے نئے دور کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ صدر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے منصفانہ نصب العین غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کے اول نائب وزیر دفاع اور آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف کرنل جنرل کریم ولیوف نے بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ انہوں نے سیکیورٹی کی موجودہ عالمی اور علاقائی صورتحال پر خصوصی توجہ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف نے آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے گہرے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کامیابی سے طے پانے پر معزز مہمان کو مبارکباد بھی دی۔ دونوں فوجی رہنماؤں نے دفاعی تعاون کو وسعت دینے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کو فروغ دینے کا مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ معزز مہمان نے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابی کی تعریف کی۔ وفد نے یوم آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کی تقریبات کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر کرنل جنرل کریم ولیوف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون میں شاندار خدمات کے اعتراف میں آذربائیجان کا اہم پیٹریوٹک وار میڈل دیا۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل کاوشوں کی تعریف کی اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے آذربائیجان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل کرنل جنرل کریم ولیوف کی GHQ آمد پر پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دوستے نے انہیں سلامتی دی۔ کرنل جنرل کریم ولیوف نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایوان نے ایک اور قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ حکومت صوبائی حکومتوں کے مکمل تعاون سے آبادی کی شرح کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گی۔ یہ قرارداد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے پیش کی تھی، جس میں کہا گیا کہ یہ ہدف بالخصوص سہولتوں سے محروم دیہی علاقوں میں تولیدی صحت کی خدمات کی توسیع اور انہیں بہتر بنا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ قومی ترقی اور انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری کے اہداف کے حصول کے لیے آبادی کی شرح کم کرنا ناگزیر ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھانے کے لیے 1036 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے ڈیموں کے 18 منصوبوں کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے۔ آبی وسائل کے وزیر محمد معین وٹو نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ صوبائی حکومتیں بھی 89 ارب 24 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے ڈیموں کی 70 اور منصوبوں کے تعمیر کے اخراجات اٹھا رہی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ریلوے نے پرانے ریل روٹس کی بحالی اور ریل کے روابط بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ حنیف عباسی نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ریلوے صنعت اور توانائی کے شعبوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات پورا کرنے کے لیے 200 مال بردار بوگیان نجی شعبے کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے حتمی مرحلے میں ہے۔ بحری امور کے وزیر جنید انوار نے ایوان کو بتایا کہ پہلی بار کسی نجی کمپنی کو فیری سروس کے لیے لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کراچی پورٹ ٹرسٹ اور گوادر کے علاوہ ایران، عراق اور ابوظہبی کے درمیان فیری سروس چلائی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش پر تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے 40 آف شور بلاکس کی نیلامی کا عمل اس سال اکتوبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ، چین، کویت اور امریکہ سمیت مختلف ممالک نے ان آف شور بلاکس میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج انسداد دہشت گردی کے ترمیمی بل مجریہ 2024 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بل امور داخلہ کی منشیات کی روک تھام کے وزیر مملکت طلال چودھری نے پیش کی۔ اس بل کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے ادارے مزید مؤثر قانون اختیار کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کر سکیں گے۔ اسے مشترکہ تحقیقی ٹیموں کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا اور جامع تحقیقات اور قابل کارروائی خفیہ معلومات کے حصول کے لیے مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں کی ٹیمیں تشکیل دی
کی جا سکیں گی۔ ایوان نے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے ترمیمی بل مجریہ 2025 اور پیٹرولیم کے ترمیمی بل مجریہ 2025 کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین نے فرٹیلائزرز بنانے والی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر معیار پر سمجھوتے کے لیے بغیر DAP کھاد کی قیمتیں کم کریں۔ آج اسلام آباد میں فرٹیلائزرز ریونیو کمیٹی کے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیاری اور سستی کھاد کی فراہمی قومی غذائی سلامتی کے تحفظ، پیداوار میں اضافے اور بنیادی اجناس کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر نے کہا کہ کسان بلند قیمتیں برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے اور ان کی خریداری کی طاقت میں کمی سے نہ صرف زرعی پیداوار متاثر ہوگی بلکہ فرٹیلائزرز کمپنیوں کی کاروبار پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے فرٹیلائزرز ریویو کمیٹی کو ہدایت کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے قریبی رابطہ جاری رکھیں اور ایک ہفتے کے اندر قابل عمل سفارشات پیش کریں تاکہ کھاد کی منڈی کو مستحکم بنایا جا سکے اور کسانوں کو بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اجلاس میں بڑے فرٹیلائزرز اداروں کے سربراہان، وزارت کے سینئر افسران، صوبوں کے نمائندگان، صوبائی محکمہ زراعت کے افسران اور کسان تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ نے خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشرتی سطح پر ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے گزشتہ سال 19% ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فری لانسرز اور مختلف مقامات سے کام کرنے والے افراد نے شاندار کردار ادا کیا جس کی وجہ سے اس شعبے میں 91% ترقی ہوئی۔ شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ملک تیزی سے ای گورننس کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ 98% دفتری امور 6 ماہ میں اس پر منتقل ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ای گورننس سے دفتری کاموں میں شفافیت اور کارکردگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج کراچی میں 22 کلومیٹر طویل نہر کے ذریعے کراچی کو یومیہ 10 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کے لیے ہب کینال منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کراچی کے پانی کی فراہمی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ منصوبہ مقررہ وقت اور بجٹ میں مکمل کیا گیا ہے۔ حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات آج لاہور میں شروع ہو گئیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے 982 میں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور پاکستان کی یکجہتی، سالمیت اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ عرس کی تقریبات جمعے تک جاری رہیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات سے قبل مختلف انتظامات کے طور پر سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں اور نگرانی میں اضافہ کرتے ہوئے ڈرونز اور CCTV کیمروں سمیت متعدد چوکیاں قائم کی ہیں۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر کے حساس علاقوں میں سخت اقدامات کے تحت تمام 20 اضلاع میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے عوام اور حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں پاکستان کو بھارتی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں اور پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا محور قرار دیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ چین میں عالمی سنوکر گیمز 2025 میں جرمنی نے پاکستان کو 2-1 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیت لیا، جبکہ الیگزینڈر وائڈو نے پاکستان کے محمد آصف کو 40-70، 149-0 اور 53-78 سے ہرایا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب سپورٹس خضر افضال چودھری نے آج لاہور میں اسکول اور کالج کی کھیلوں کے بارے میں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اسکول اور کالج کے کھیلوں کو کامیاب انداز منعقد کرنے کے لیے مکمل نئے عمل وضع کرنے پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے محکمے اور اسکول ایجوکیشن
کا محکمہ مشترکہ طور پر اسکول اور کالج کھیلوں کا انعقاد کرے گا، جس میں مختلف اسکولوں اور کالجوں سے ہزاروں کھلاڑی شرکت کریں گے۔ خضر افضال چودھری نے امید ظاہر کی کہ ان کھیلوں سے متعدد باصلاحیت ایتھلیٹس ابھر کر سامنے آئیں گے۔ سیکریٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب مظفر خان سیال نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں کھیلوں کی ترقی کے لیے جدید اسپورٹس انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں سال ساہیوال میں ہاکی ٹرف بنایا جائے گا اور ملتان میں پیڈل ٹینس کورٹ بنائے جائیں گے، جبکہ چیچا وطنی اور ساہیوال میں اوپن ٹینس کورٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس میں ایک اعلیٰ درجے کا والی بال کورٹ اور بصیر پور منڈی میں ایک اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا۔ AFC انڈر 23 ایشین کپ 2026 کوالیفائر کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ ہفتے سے احمدآباد میں شروع ہوگا۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 476 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,46,529 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 647 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 691 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 199 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 240 میں کمی، جبکہ 48 کمپنیوں کی قیمتوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 282 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 80 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 381 روپے 21 پیسے اور قیمت فروخت 381 روپے 89 پیسے۔ یورو قیمت خرید 329 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 330 روپے 48 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 23 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 36 پیسے۔ UAE درہم 77 روپے 40 پیسے اور 77 روپے 54 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپے 91 پیسے اور 1 روپے 91 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,07,013 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی 25ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ نازیہ حسن 3 اپریل سن 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور پروگرام سنگ سنگ چلیں سے کیا، جس میں ان کے بھائی زہیب حسن بھی ان کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ پاکستانی پاپ موسیقی کو روح شناس کرانے کا سہرا بھی انہی بھائی بہن کو جاتا ہے۔ عالمی سطح پر نازیہ حسن کو اس وقت شہرت ملی جب انہوں نے موسیقار بدو کی موسیقی میں فلم قربانی کا مشہور نغمہ ریکارڈ کروایا۔ شخصیت تھیں۔ اور اب سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تازہ انگوروں میں سوکھا 100 مرکبات پائے جاتے ہیں 1600 مرکبات پائے جاتے ہیں جو دل، دماغ، جلد اور آنتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ڈین آف دی کالج آف فارمیسی اینڈ ہیلتھ سائنسز ویسٹرن نیو انگلینڈ یونیورسٹی نے بتایا ہے کہ انگوروں میں اینٹی آکسیڈنٹ اور دیگر اہم اجزاء کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیفینز انگور میں پایا جاتا ہے جانے والا سب سے اہم مرکب ہے جو جسمانی خلیوں کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے عربی زبان اور اپنی ثقافتی ورثے کو ڈیجیٹل دنیا میں شامل کرنے کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ اس سے عربی زبان کی علاقائی اور عالمی موجودگی میں اضافہ ہو رہا ہے تاکہ یہ مستقبل کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ مختلف ریاستی ادارے پبلشنگ، تعلیم اور تخلیقی مواد کے شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے تحت کام کرنے والے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ ان اہم منصوبوں میں ایک عربی زبان کی تاریخی لغت ہے جو ایک بہت بڑا سائنسی کام ہے اور گزشتہ سال عرب ثقافت کے دارالحکومت شارجہ میں مکمل ہوا تھا۔ یہ منصوبہ پوری تاریخ میں عربی زبان کے ارتقاء کو دستاویزی شکل دیتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سیدہ صالح سے۔
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور حبس برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس رہا، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں مالم جبہ سے 36 ملی میٹر، بالا کوٹ سے 17، کاکول سے 7 ملی میٹر، کشمیر میں کوٹلی سے 13، مظفر آباد میں بھی 13 ملی میٹر، راولہ کوٹ سے 10 ملی میٹر، گڑی دوپٹہ سے 5 ملی میٹر، پنجاب میں مری سے 9، اسلام آباد میں 8۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کے سلسلے میں آج رات اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب ہو رہی ہے۔ قوم کل 79واں یوم آزادی منائے گی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی ادارے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر احسن امجد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔